دی فیمس آن لائن چینل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس آن لائن چینل۔ ناظرین، میں اچھی سٹوریز کرتا ہوں اور آپ کا فرض ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں، کیونکہ میں معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ ہم اچھے نہیں، ہمارا ملک اچھا نہیں، ہماری قوم اچھی نہیں، ہمارے پولیٹیشین اچھے نہیں، ہماری فوج اچھی نہیں، ہماری بیوروکریسی اچھی نہیں، اور باقی جتنے بھی محکمے ہیں وہ اچھے نہیں، ہمارے ٹیچر اچھے نہیں، ہمارے لوگ اچھے نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ اچھے نہیں۔ لیکن میں وہ واحد شخص آپ کو نظر آؤں گا جو ہمیشہ کہوں گا کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنے دوسرے لوگ کرپٹ ہیں، دوسری قومیں کرپٹ ہیں، دوسرے ملک کرپٹ ہیں، ہم اتنے ہی ایماندار ہیں، ہم اتنے ہی سلیقے میں ٹھیک ہیں۔ دیکھیں ہماری ایج، دیکھیں نا، ہمارے ملک کی جو ایج ہے وہ بہت تھوڑی ہے، ہمیں 77 ایئر ہوئے ہیں آزاد ہوئے۔ تو جو لوگ ہمارے ملک کی نئی نسل ہے، نئے بچے ہیں، وہ اکثر آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ جی امریکہ میں تو ایسے ہوتا ہے، انگلینڈ میں تو ایسے ہوتا ہے، جناب فلاں ملک میں ایسے ہوتا ہے، فلاں ملک میں ایسے ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی ایج کتنی ہے۔ آپ اپنا کمپیریزن انڈیا سے کر سکتے ہو، بنگلہ دیش سے کر سکتے ہو، برما سے کر سکتے ہو۔ ہاں چائنا بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ لیکن آپ وہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے، ان سے مقابلہ کرنا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ آپ یہ جو ایپل ہے اس کا مقابلہ آپ سیو بیر سے کر رہے ہیں۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں ہیں جن کی عمر 35 سال یا 35 سال سے اوپر ہے، اور وہ غیر شادی شدہ ہیں، وہ شادی شدہ ہونے کی منتظر ہیں۔ اور دیکھیں ان کی خواہش کیا ہے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے اس کا 17 سکیل ہو، 17واں سکیل ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کا اکیلا لڑکا ہو۔ یہ ہے ان کی خواہش۔ اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بڑی ایجوکیٹڈ ہیں، بڑی پڑھی لکھی لڑکی ہیں۔ اس میں کوئی MBBS کی ہوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی IT انجینئرز ہیں، کچھ لوگوں نے ٹیکسٹائل فیشن کیا ہوا ہے، بڑی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہیں۔ اور بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو جاب کرتی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جو ورکنگ وومن ہیں، ورکنگ گرلز ہیں، اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما رہی ہیں، اور وہ خوبصورت بھی ہیں، وہ پیاری بھی ہیں، اور ان کے گھریلو حالات بھی ٹھیک ہیں۔ وہ غریب گھرانوں کی نہیں ہیں، وہ اچھے گھرانوں کی ہیں، اچھے گھرانوں کی۔ لیکن ان کی خواہش کیا ہے کہ ان کی شادی اس سنگل شخص، اس کنوارے لڑکے سے ہو جس کی گاڑی بھی ہو ہے، اور گھر بھی ان کا کسی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ہو، اور وہ غیر شادی شدہ بھی ہوں۔ لیکن آپ خود دیکھیں نا کہ جو 35 سال کی لڑکی ہوگی، اصل میں ہمارے معاشرے میں پرابلم کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں لڑکی چھوٹی ہو، لڑکا بڑا ہو تو پھر ان کی شادی ہو۔ لیکن باقی قوموں کی یہاں پہ مثال دیتا ہوں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں لڑکی بھی عمر اگر زیادہ ہو جائے، لڑکے کی کم ہو تو وہ شادی ہوتی ہے۔ بڑی ساری مثالیں ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ اپنی عمر سے بڑی خاتون سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تو آپ کو یہ مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹرینڈ ہے نا، سب سے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا کہ لڑکی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے اور لڑکا بڑا ہوتا ہے۔ لڑکی بھی بڑی ہو سکتی ہے، لڑکا چھوٹا ہو تو شادی ہو جاتی ہے، کوئی ایشو نہیں۔ بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں اس طرح سے۔ تو دوسرا جناب، یہ جو غیر شادی شدہ لڑکے ہیں نا، وہ 36 37 38 سال کے تو آپ کو کبھی نہیں ملیں گے جناب، وہ تو شادی شدہ ملیں گے۔ غیر شادی شدہ لڑکے تو وہ 25 سال میں، 24 میں، 28 میں ان کی شادی ہو جاتی ہے، جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کم پڑے ہوئے ہوں۔ لیکن میں نے ایک تھوڑا سا سروے کیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو شادی شدہ لوگ ہیں ان میں سے صرف 10 یا 20% لوگ ہوتے ہیں جو دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں کہ میں دوسری شادی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مجھے لوگ بڑا برا بھلا کہیں گے، بہت غلط کہیں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ لڑکیاں کنونس ہو جائیں اس بات پہ کہ ہم شادی شدہ بندے سے شادی کریں گی، اور وہ جو شادی شدہ لوگ ہیں جو 10 سے 15% ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کو منا لیں، تو یہ کافی ساری لڑکیوں کی شادی اس طرح سے شادی شدہ لوگوں سے ہو سکتی ہے، اور وہ
خوشحال بھی ہوتے ہیں, وہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں, ان کے گھر بھی اچھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اور جناب ان کے 17 اسکیل ہوتے ہیں, اور وہ اکیلے اکیلے بھی سم ٹائم ہوتے ہیں, اور وہ پیارے بھی ہوتے ہیں, ان کی گاڑیاں بھی اپنی ہوتی ہیں. لیکن جناب میں یہاں پہ میڈیکل کی روح سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ویسے ہی زیادہ ہیں, لڑکے کم ہیں. بچپن میں بہت سارے لڑکے جو ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹی ایج میں لڑکے بیمار ہوتے ہیں, فوت ہو جائیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں اور بڑی تیز ہوتی ہیں, وہ کم فوت ہوتی ہیں, لڑکے زیادہ فوت ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارا میڈیکل کا ایشو ہے, ہمارے ملک کا بھی ہے زیادہ. اور ہمارے جو ایشیائی کنٹریز ہیں, جو لوگ ملک جو بھی ترقی کر رہے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں, ان میں یہ پرابلم ہے جناب. اور میں اس پہ آج یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. اسپیشلی یہ مریم نواز ہے پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں, جس طرح وہ غریب لڑکیوں کی شادیاں کروا رہی ہیں, 3000 لڑکیوں کی 3000 لڑکوں سے ہو رہی ہے. اس طرح ان کو جو لڑکیاں 35 سال سے 35 سے اوپر ہیں, یہ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں, ان کی شادی کی بھی کوئی پالیسی نکالنا چاہیے اور قائل کرنا چاہیے یو سی لیول پہ, محلے لیول پہ, چھوٹے لیول پہ, سوسائٹی لیول پہ, کہ جو لوگ خوشحال ہیں وہ ان لڑکیوں سے شادی کر لیں اور ان کے خاندانوں کو, ان کو بیویوں کو, ان کے بچوں کو قائل کیا جائے. تو یہ اگر یہ لڑکیوں کی شادی مریم نواز کروا دے گی یا حکومت کروا دے گی لڑکیوں کی, تو یہ 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہے. اور یہ 1 کروڑ ووٹ اگر پھر ان کی پارٹی کو ملے گا, اور اس کے بعد جناب یہ جو 1 کروڑ سے زیادہ مائیں ہیں, ان کے جو بچے ہوں گے, ان بچوں کی تربیت بھی یہی مائیں کریں گی, اور ان کو بہت اچھا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے اس پہ. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں جو اصل رول ہے وہ ہے اساتذہ کا, ٹیچرز کا, علماء کرام کا. میرے خیال میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں علماء کرام کو, جو خوشحال شادی شدہ لوگ ہیں, ان کو راغب کرنا چاہیے کہ ایسی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی, ان کو قائل کرنا چاہیے وہ ان سے شادی کریں. اور جو وہاں پہ خواتین بھی جمعہ پڑھنے آتی ہیں, ان کو بھی بتانا چاہیے کہ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے. یہ علماء کرام کو بتانا چاہیے. اور اساتذہ جو ہوتے ہیں, ٹیچر, ان کو شروع سے ہی بچوں کی, لڑکیوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی جو ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں ہیں یار, یہ دیکھیں یہ کس طرح ہوگا, یہ اکیلی رہ جائیں گی, ان کا کوئی بچہ نہیں ہوگا, ان کی شادی نہیں ہوگی, مطلب ان کا بچہ نہیں ہوگا, پھر ان کے جو والدین ہیں وہ ان پہ بوجھ بنے رہیں. والدین جو ہیں یہ ان پہ بوجھ بنے رہیں گے, حالانکہ وہ بوجھ نہیں ہوتی, لیکن والدین سمجھتے ہیں یہ ان پہ بوجھ ہیں. تو کل کلا کو والدین گزر جاتے ہیں, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, تو ان لڑکیوں کا کون سوچے گا, کون ان کا خیال رکھے گا. اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ان لڑکیوں کی بھی شادی ہونی چاہیے. جو 1.25 کروڑ, مطلب 1 کروڑ سے زیادہ لڑکی ہیں تقریباً, ایجوکیٹڈ پیاری لڑکی ہیں, گروم لڑکی ہیں, اچھی لڑکی ہیں, تو ان کی شادی بھی ہونی چاہیے. اور حکومت کو, علماء کرام کو, اساتذہ کو, ہمارے ملک کی جو جتنی مطلب ایجنسیز ہیں, ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ان لڑکیوں کی شادی اگر ہوگی تو ہمارا ملک جو ہے, ہمارا معاشرہ جو ہے, پڑھی لکھی لڑکی ہیں, وہ بڑا اچھا جو ہے اس میں ایک پازیٹیو گروتھ ہوگی, اچھی گروتھ ہوگی. ناظرین, میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.